السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ حیدریم قلندرم مستم، بندے مرتضیٰ علی ہستم۔ شاہ مردان شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یا مصطفیٰ محمد، یا مرتضیٰ علی، حاجت روا محمد، مشکل کشا علی، مشکل کشا علی، مشکل کشا علی۔ اے اشرف زمانہ، زمانہ مدد نما، درہائی بسترا ز کلید کرم کشا، سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر۔ یک نظر کن سویما، یک نظر کن سویما، یک نظر کن سویما۔ عزیزان ملت اسلامیہ، معزز علماء کرام، مفتیان نظام، سادات کرام، اہل بیت اعظام، کئی دنوں سے پاکستان کے ایک مشہور عالم دین ڈاکٹر آصف جلالی کی ایک ویڈیو بڑی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر گشت کر رہی ہے، جس میں ڈاکٹر آصف جلالی نے مسئلہ فدق کو پیش کرتے ہوئے خاتون جنت، سیدہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر ایک بہت ہی بڑا الزام لگاتے ہوئے یہ کہا کہ خاتون جنت باغ فتح کے معاملے میں جو مطالبہ انہوں نے امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا،
اس وجہ سے وہ خطا پر تھی. خاتون جنت کے متعلق اس طرح کے نازیبہ کلمات ڈاکٹر آصف جلالی کے ذریعے ادا کرنے پر پوری امت مسلمہ میں زبردست بے چینی کا ماحول ہے. بہت سے دانشوران ملت اسلامیہ نے، بہت سے علماء کرام، مفتیان نظام نے، مشائخین کرام نے خود اہل سنت والجماعت کا مرکزی ادارہ جامعہ اشرف کی چوچھا مقدسہ، جس کے موجودہ روح رواں قائد ملت حضرت علامہ سید محمود اشرفی الجیلانی، سجادہ نشین آستان عالیہ اشرفیہ کی چوچھا مقدسہ نے اپنے ادارے کے ذمہ دار باوقار مفتی استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی رضا الحق صاحب اشرفی مصباحی کو اس بات کی اجازت دی کہ آپ آصف جلالی کے اس بیان کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دے دیں. اسی طرح سے خاندان اشرفیہ کے دیگر شہزادگان نے، علماء و مشائخین نے، بالخصوص فاضل نوجوان غازی اسلام حضرت علامہ سید عالمگیر اشرفی الجیلانی جانشین محبوب العلماء نے بھرپور کوشش کی اور بہت ہی باادب رہتے ہوئے کہ آصف جلالی صاحب اپنے نظریات سے، اپنے ادا کیے ہوئے کلمات سے، صدق دل سے توبہ کرتے ہوئے اپنی تمام باتوں کو واپس لیتے ہوئے وہ اپنے علم و عمل کا صحیح استعمال دوبارہ دین و سنیت کے لیے کریں. غالباً عالم اسلام کے ان جید اور نامور علماء کرام، انڈو پاک و دیگر ممالک کے مشائخین نظام، علماء کرام کہ جو پیغامات ان کے لیے آ رہے ہیں، وہ یا تو سمجھتے ہوئے ہر دھرمی کا شکار یا ان کے دل میں کہیں نہ کہیں بغض سادات، بغض اہل بیت اطہار گھر کیے ہوئے ہے، جو انہیں اپنی باتوں سے رجوع نہیں ہونے دے رہا ہے. آئیے میں آپ کو اتنا سا بتاتا چلوں کہ سیدہ کائنات، خاتون جنت، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاطمہ الزہرا کی شخصیت محتاج تعارف نہیں. روایتوں میں آتا ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ میں، امت محمدی میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام رکھنے والی ذات کا نام خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بے شمار خوبیوں سے سرفراز فرمایا۔ عاشقان مصطفیٰ، کیا یہ فاطمہ الزہرا کی عظمت و رفتوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کی ٹکڑا ہے جسے محبوب خدا نے اپنے جسم کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا کہا ہو۔ کون ہے جو اندازہ لگائے فاطمہ الزہرا کا؟ کون ہے جو اندازہ لگائے حسنین کریمین کی ماں کا؟ یقیناً جس فاطمہ کے قدموں کی برکت سے ہماری اور آپ کی بخشش ہوتی، جس فاطمہ کی محبت کی بنا پر، جس کے دل میں خاتون جنت کی محبت ہوگی، الفت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے بندوں سے راضی ہوتا ہے، اس سے بخش دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو بے شمار خوبیوں کی مالک ہو، آج کیسے آصف جلالی کی زبان سے یہ کلمہ نکل گیا کہ فاطمہ بھی خطا پر تھی؟ افسوس ہے، افسوس۔ کون سے علم حاصل کیا ہے آپ نے؟ کس غرور و گھمنڈ و کس تکبر میں ہیں آپ؟ کس سوچ و فکر میں ہیں آپ؟ ذرا سا اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کریں۔ آپ سوچیں، میں بہت ہی باادب ہو کر کے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ خود اپنے ضمیر سے پوچھیں، کیا یہ جملہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ کیا جو آپ نے کہا وہ پسند آ رہا ہے آپ کو؟ یقیناً اگر ذرا سا بھی ضمیر بیدار ہے آپ اور آپ یقین رکھتے ہیں کہ خاتون جنت کی محبت دنیا و قبر و حشر ہر منزل پر کام آئے گی، تو پھر تاخیر کس بات کی؟ یہ فقیر اشرفی ابو الحسن سید محمد اشرفی الجیلانی، جانشین حضور صوفی ملت، کچوچھا مقدسہ، آپ سے امید رکھتا ہے کہ آپ ضرور کسی کی باتوں میں نہ آتے ہوئے، کسی قسم کی کوئی تعویلات کا دروازہ نہ کھولتے ہوئے رضائے ربی کے لیے، رضائے مصطفیٰ کے لیے، خاتون جنت کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی باتوں سے رجوع ہو کر صدق دل سے توبہ کرتے ہوئے دین و سنت کے کام کو آگے بڑھائیں گے۔ توبہ تو ہر قدم پہ کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو عقل کل کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو علم کا سمندر کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اگر کہیں سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے تو آپ فوری اس چیز کو قبول کریے۔ اس میں بحث و مباحثہ کا اتنا لمبا چوڑا دروازہ کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ دشمنان دین کو ہنسنے کا موقع ملے۔ ڈاکٹر آصف جلالی، مجھے امید ہے کہ آپ میرے اس بیان کو سننے کے بعد
میری خاطر، لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشی کے لیے آپ ضرور اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر صدق دل سے توبہ کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علی ابیہا و علیہا کو خطاوار کہنا بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی خطا ہے۔ میں ابو الحسن سید محمد اشرفی والجیلانی جانشین حضور صوفی ملت کے چچا مقدسہ آصف جلالی صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تعویلات کا دروازہ بند کریں اور صدق دل سے توبہ اور رجوع کریں۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سیدہ طیبہ نے آیت میراث کے مطابق مطالبہ کیا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر بیٹی اکیلی ہو تو اس کے لیے میراث میں آدھا حصہ ہے۔ اور سیدہ طیبہ اس وقت اکیلی تھی، اسی وجہ سے وہ تشریف لے گئی تھی۔ جس مسئلے کو آپ نے پیش کیا ہے میں اس پر روشنی مختصر سے ڈال رہا ہوں۔ جلالی صاحب، سیدہ کا مطالبہ کرنا اور سیدنا صدیق اکبر کا لا نورث والی روایت پیش کرنا، اس کے بعد سیدہ کا مطالبہ ترک فرما دینا، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد کی بیان دلیل ہے۔ یہ ہر کس و ناقص کو معلوم ہے کہ صرف سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے مطالبہ نہیں کیا بلکہ آپ کے علاوہ ازواج مطہرات و سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے بھی مطالبہ فرمایا تھا، مگر افسوس صد افسوس کہ ہمیشہ بات صرف خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ کی جاتی ہے۔ اگر مطالبہ خطا ہے تو معاذ اللہ یہ خطا تو ان سب نفوس قدسیہ سے ہوئی جنہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ تو جلالی صاحب، آپ ہر ایک کو خطا پر تھیں کہیں گے کہ ازواج مطہرات خطا پر تھیں، فاطمہ الزہرا خطا پہ تھی، ام رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس خطا پہ تھے، دیگر احباب خطا پہ تھے، کیا آپ کہیں گے؟ جلالی صاحب، ہر امکان وقوع کو ملتزم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی بات تسلیم کر دیا جائے تو ذرا یہ بتائیں کہ آپ سے کذب، غیبت، زنا وغیرہ کا صدور ممکن ہے کہ نہیں؟ ظاہری بات ہے ناممکن تو کہیں گے نہیں بلکہ ممکن ہی ہے۔ تو کیا تمام عیوب و نقائص کو آپ کی ذات کی طرف منسوب کر کے آپ کو اس کا مرتکب کہا جائے؟
قابل غور ہے کہ تاجدار گولڑا شیخ طریقت اعلی حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ اہل بیت کے افراز سے بھی خطا کا امکان ہے۔ جملے پہ غور کریے گا، تاجدار گولڑا نے کیا کہا ہے؟ اہل بیت کے افراد سے بھی خطا کا امکان ہے۔ شیعوں کی معصوم والی بات کو رد کرنے کے لیے نہ کہ نعوذ باللہ سیدہ کو خطا پر تھیں، بتانے کے لیے۔ سمجھتے جائیے، جلالی صاحب شاہ صاحب کی پوری کتاب میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ شاہ صاحب نے کہیں پر باغ فدق وغیرہ کی بحث میں سیدہ طیبہ کو خطا پر تھی لکھا ہو یا اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہو۔ شاہ صاحب تو صاف صاف لکھ رہے ہیں کہ شیعوں کی بات کو رد کرنے کے لیے یہاں اتنا کہ کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے۔ مطلب ممکن ہے مستقبل میں۔ یہ شاہ صاحب کی بات بالکل درست 100% درست ہے۔ یہی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام و رسولان اعظام وہ فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، ان کے علاوہ ہر ایک سے خطا ممکن ہے، اگرچہ ہوئی نہ ہو، اور وہ بفضل الہ وقوع خطا سے محفوظ ہوں۔ اور شاہ صاحب آگے خود لکھ رہے ہیں کہ اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی۔ تسویہ ما بین سنی و شیعہ صفحات 46۔ یہ نہیں لکھا کہ ان سے بمقتضائے بشریت خطا سرزد ہوئی جو عفو و تطہیر الہی میں داخل ہے، بلکہ لکھا ہے کہ اگر بمقتضائے بشریت خطا سرزد بھی ہو، مطلب ہوئی نہیں ہے، اگر ہو تو وہ عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی۔ جلالی صاحب اپنی خطا کو مانتے ہوئے توبہ کر لیں، اور ذرا جلالی صاحب یہ بتائیں کہ آپ جو بڑے تمتراغ سے کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت کے عقائد کی پاسبانی اور حفاظت کر رہے ہیں، تو یہ بتائیں کہ اہل سنت میں سے کس کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت کرام معصوم ہیں اور ان سے خطا کا امکان نہیں ہے؟ یقین جانیں آپ قیامت تک یہ نہیں دکھا سکتے ہیں۔ سن لیجئے، ہم اہل سنت کے نزدیک امکان خطا تو انبیاء کرام و رسولان اعظام وہ فرشتوں کے علاوہ ہر ایک سے ہے، مگر کچھ ایسے نفوس قدسیہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے خطا کے وقوع سے محفوظ ہیں۔ انہی نفوس قدسیہ میں سے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ خدا را اس امکان خطا کا سہارا لے کر اہل بیت اطہار پر نشانہ نہ بنائیں اور اپنی خطا کو چھپانے کے لیے بزرگوں کی عبارات کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیجیے۔ بزرگوں کی عبارات کو توڑ مڑوڑ کر مت پیش کریے۔ جلالی صاحب میں آپ کو پھر آگاہ کر رہا ہوں کہ آپ حضرت پیر مہر علی شاہ کی وہی کتاب نہیں، ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کتابوں میں سے کہیں بھی ایک لفظ دکھلا دیجئے کہ انہوں نے تحریر کیا ہو اس مسئلے کے تحت کہ خاتون جنت خطا پر تھیں۔ لہذا آپ غلط بیانی سے کام نہ لیتے ہوئے کسی بھی عبارت کو توڑ مڑوڑ کر مت پیش کیجیے۔ جلالی صاحب
قوم بڑے پرفتن دور سے گزر رہی ہے. آج پوری دنیا کورونا وائرس کووڈ-19 کی بلا میں گرفتار ہے. ایک طرف حضرت امیر معاویہ کے مسئلے کو لے کر علماء مشائخ قوم کو سمجھاتے سمجھاتے پریشان ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ نے سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف خطا پر تھی کا جملہ کہہ کر قوم و ملت و تمامی محبین سادات کو کشمکش اور ذہنی قلبی پریشانیوں میں مبتلا کر دیا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جب حضرت امیر معاویہ کی طرف مطلقاً خطا کی نسبت کرنے کو منع فرمایا ہے، اور آپ ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ کو خطا پر تھی کہہ رہے ہیں. اس کے بعد اس کی تعویل بھی آپ کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ غلطی سے توبہ کر کے فوری رجوع کر لیتے اور معاملے کو ختم کرتے، مگر ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے آپ ڈٹے ہیں. اللہ آپ کو ہدایت دے. جلالی صاحب، آپ کی وجہ سے سنیت کا فائدہ نہیں بلکہ اہل سنت کا نقصان ہو رہا ہے. آپ ہی جیسوں نے آج حضرت امیر معاویہ کا مسئلہ لوگوں کے درمیان لا کر بدتمیزیوں کا طوفان کھڑا کر دیا ہے. ابھی اس سے نکل بھی نہیں پائے ہیں کہ آپ نے اپنی جہالت و سفاہت کو اجاگر کرتے ہوئے سیدہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مسئلہ چھیڑ دیا ہے. کل قیامت کے دن آپ کو اس کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا رب کے حضور، کیونکہ آپ نے اپنی بکواس کے ذریعے امت کو فتنہ عظیمہ میں گرفتار کر دیا ہے. اور قرآن میں ہے والفتنة اکبر من القتل، دوسری آیت میں ہے والفتنة اشد من القتل، کہ فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے. لہذا آپ حق کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیں، پنجتن پاک کو وسیلہ بنا کر توبہ کریں، اللہ معاف فرما دے گا. بس یہی میری آپ سے گزارش ہے، آپ سے درخواست ہے. انا کا شکار مت بنے، انا کا شکار مت بنے. صدق دل سے توبہ کریں. یہی تمنا، یہی آرزو فقیر اشرف کی گدائی جیلانی ابو الحسن سید محمد اشرفی الجیلانی جانشین سرکار صوفی ملت کی جو مقدسہ کی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صوفی چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن دبائیں، ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں. صوفی چینل.